ارشاد ہوا کہ حل ادلکم علی تجارتن، اے میرے بندے کیا تمہیں ایک ایسے بزنس، ایک ایسی تجارت کی طرف دعوت دوں جس میں نفع ہی نفع ہو، جس میں کوئی نقصان اور لاس کا تصور نہ ہو۔ دنیا کا کوئی بھی بزنس آپ اٹھا لیں وہ نفع اور نقصان کی بنیاد پہ چلا جاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا بزنس ہے جس میں کوئی نقصان نہیں ملے گا بلکہ نفع ہی نفع ملے گا۔ خدایا یہ کس شے کا بزنس ہے؟ اگر میں تیرے ساتھ تجارت کرنا چاہوں تو کیسے تجارت کروں؟ آج تک تو میں نے دنیا والوں سے تجارت کی، کئی بندے آ جا اب اپنے رب کے ساتھ تجارت کر، اپنے رب کے ساتھ بزنس کر۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اگر میرے ساتھ تجارت کرنی ہے تو اپنے مال کے ذریعے سے تجارت کر، اپنی جانوں کے ذریعے سے تجارت کر، اپنے اولاد کے ذریعے سے تجارت کر۔ اور اگر تاریخ اسلام میں کوئی ایسی تجارت کرتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ علی مرتضیٰ ہے، جو ٹوٹی ہوئی جو کبھی ٹوٹی ہوئی تلوار سے نبی کا دفاع کرتے ہوئے تجارت کرتے ہیں، کبھی شب ہجرت بستر نبی پر سو کر تجارت کرتے ہیں، اور جب بدن پہ زخم آ جاتے ہیں اور رسول کی خدمت میں آتے ہیں اور چہرے پہ مایوسی کے نشان ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ چچا حمزہ بھی شہید ہو گئے لیکن ابھی تک علی کو شہادت نہیں ملی، علی تم نے اتنی قربانی دے دی، ٹوٹی ہوئی تلوار سے رسالت کا دفاع کیا لیکن علی منتظر مقام شہادت ہیں، یا رسول اللہ مجھے شہادت نہیں ملی۔ وہاں پر رسول فرماتے ہیں اے علی ابھی تو جہاد اصغر کر کے آیا ہے، تجھے جہاد اکبر کرنا ہے جو سب سے بڑی تجارت ہے۔ یا رسول اللہ یہ کون سی تجارت ہے؟ کبھی مومن نے غور کیا، فکر کیا کہ مولا کی عمر اس وقت 28 برس ہے، اللہ نے حسن جیسا بیٹا دیا ہے، لیکن علی فرماتے ہیں کہ مجھے شہادت کا مقام کیوں نہیں ملا؟ اور رسول سمجھانا چاہتے ہیں اے علی تلوار چلانا آسان ہے لیکن اپنے نفس کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ تبھی تو ہم فرماتے ہیں کہ اگر تجارت کرنی ہے تو علی جیسی تجارت کرو کہ جس میں کوئی نقصان نہیں ہے، جس سے تمہاری دنیا بھی آباد ہوتی ہے اور آخرت بھی آباد ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیونکہ ماہ محرم کے عشرے میں ہم نے 2 موضوعات پہ تقاریر کی، ایک ذکر اور فکر تھا، دوسرا مقامات زیارت عاشوراء تھا۔ کیونکہ مجالس سوشل میڈیا پہ موجود ہیں تو میں نے سوچا ٹاپک بدل کے پڑھا جائے تاکہ جو مجالس ریکارڈ ہوتی ہیں لوگ تھوڑا استفادہ بھی کر سکیں۔ تو انشاءاللہ 5 دن آپ کی خدمت میں رہیں گے اور موضوع رہے گا معاد اور معاش، کیونکہ یہی 2 چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے آپ کو اللہ تجارت کرواتا ہے۔ معاش سے تجارت تب کرو گے جب تمہاری نگاہ معاد پر رہے گی، شہادت کا جذبہ تب تمہارے وجود میں پیدا ہوگا جب تمہارا عقیدہ معاد پکا ہوگا۔ موت سے وہ ڈرتا ہے جس کے وجود میں معاد پکا نہیں ہے۔ گناہ وہ کرتا ہے جو زبان سے تو کہتا ہے کہ میں قیامت، معاد یعنی قیامت میں قیامت کو مانتا ہوں، لیکن وہ دراصل مقام یقین پر نہیں ہے۔ کہہ تو رہا ہے لیکن کہیں کہیں شک آتا ہے، ارے مرنے کے بعد کوئی قبر بھی ہے، مرنے کے بعد کوئی برزخ بھی ہے، مرنے کے بعد کوئی قیامت بھی ہے، تو کہتے ہیں جو کچھ کرنا ہے یہاں کرتے چلو۔ اور کبھی کبھی شیطان بھی وسوسہ کرتا ہے، ارے اگر تو خدا کا ماننے والا، اگر تو علی کا ماننے والا، اگر تو امام زمانہ کا ماننے والا، پھر تمہاری زندگیوں میں پریشانیاں کیوں ہیں؟ پھر تمہاری زندگیوں میں فقر و فاقہ کیوں ہے؟ دوسری طرف ویسٹرن ورلڈ کو دیکھ لو، جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، جو شراب بھی پیتے ہیں، جو کلبز میں بھی جاتے ہیں، جو ناچ گانے میں بھی مبتلا ہیں، لیکن دیکھو ان کو مال بھی دیا جا رہا ہے، ان کو دولت بھی دی جا رہی ہے، ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، ان کے پاس بنگلے بھی ہیں۔ اگر یہ ایمان اپنانا تھا تو علی کے پاس کوئی بنگلہ نہیں تھا۔
اگر اس ایمان کی سوچ کی بنیاد پر امام فرماتے ہیں جب تو تصور معاد کو کھول لے گا تب تمہیں سمجھ آئے گا. اب قرآن میں آباد آتی ہے اے حبیب لوگوں کا ایمان بڑا عجیب ہے. وَإِذَا رَأَوُا التِّجَارَةَ أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْكَ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اے میرے حبیب جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں, جب یہ لہو و لعب کو دیکھتے ہیں, لہو و لعب یہ دنیا کی رنگینیاں, لہو و لعب یہی لگژری لائف سٹائل کا تصور, لہو و لعب یہ بڑی بڑی گاڑیوں کا تصور, بڑے بڑے بنگلوں کا تصور, جب یہ دولت کو دیکھتے ہیں, جب یہ مال کو دیکھتے ہیں, جب یہ بزنس کو دیکھتے ہیں, وَإِذَا رَأَوُا التِّجَارَةَ أَوْ لَهْوًا جب یہ مال دنیا کو دیکھتے ہیں تو بلا رہا ہوتا ہے, تو کھڑا ہے قائماً, تو قائم ہے, تو بلا رہا ہے, وَتَرَكُوكَ قَائِمًا لیکن یہ تجھے اسی حالت میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کیونکہ تیرے کھڑے ہونے کو نہیں دیکھتے, یہ مال کو دیکھتے ہیں, یہ دولت کو دیکھتے ہیں. اور علماء فرماتے ہیں یہ ترکوک قائمن کی جو آیت ہے یہ دراصل امام زمانہ کے بارے میں ہے. کہ مومن قائم آل محمد قائم ہے, وہ محمد و آل محمد کا آخری جانشین قائم ہے, کھڑا ہوا ہے, وہ تجھے بلا رہا ہوتا ہے لیکن تو تجارت کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے, تو بزنس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. اب یہاں پہ شبہ پیدا ہوتا ہے مولانا کیا بزنس نہ کریں, کیا مال نہ کمائیں, کیا بچوں کے لیے فیسلٹیز کو پیدا نہ کریں, کیا بیوی کو اچھا گھر لے کے نہ دیں, کیا بچوں کے لیے آسائشوں کو پیدا نہ کریں؟ اسلام فرماتا ہے نہیں, پیدا کرو لیکن دو عقیدے رکھ کر اس کی تلاش میں جاؤ. اگر ایک عقیدہ رکھ کر جاؤ گے دنیا بھی تباہ ہو جائے گی, آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. یعنی اگر تمہارے لیے صرف بینیفٹس اور تمہارے لیے مطلب اور مقصد صرف اگر معاش رہا, یعنی دوستی صرف معاش کی بنیاد پہ کرنے لگے, تعلقات صرف معاش کی بنیاد پہ بنانے لگے, بیٹی کا رشتہ صرف معاش کی بنیاد پہ کرنے لگے, بیٹے کی شادی صرف معاش کی بنیاد پہ کرنے لگے, اگر صرف نظریہ معاش رہا تو تم میں اور ان یزیدیوں میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ شمر بھی معاش کے تقودوں میں تھا, ابن سعد بھی معاش کے تقودوں میں تھا, یزید بھی معاش کے تقودوں میں تھا. یہ کیسا معاش ہے؟ تخت کو بچانا معاش ہے, کسی مقام پہ پہنچ جانا معاش ہے, کسی بڑی پوسٹ پہ پہنچ جانا معاش ہے. یعنی کائنات کو یہ نظریہ دیا جائے کہ تمہیں ہر حالت میں مالدار بننا ہے, تجھے ہر قیمت میں گاڑی لینی ہے, تجھے ہر حال میں بنگلہ لینا ہے. اب یہ اس بنگلے کے پیچھے, اس گاڑی کے پیچھے, اس مال کے پیچھے اگر بھائی کا حق مارنا ہے تو مار دو, اگر بہن کے حق کو غصب کرنا ہے تو کر دو, بس مجھے اپنے بچے کو اعلیٰ مقام پہ پہنچانا ہے, مالدار بنانا ہے. یعنی اگر معاش کی تلاش میں گئے اور صرف تمہاری نگاہ میں معاش ہی رہا تو تو گمراہ ہو جائے گا. لیکن اے مومن معاش کی تلاش میں جا. علی کی طرح یہودی کے باغ میں کام کرنے جا رہے ہیں, کبھی میں سمیت تمار کی دکان پہ کھجوریں بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن وہی علی ہے جو معاش کما کر لاتے ہیں. لیکن علی کی نگاہ میں معاد بھی ہے اور وہ معاد رات کے اندھیرے میں علی کو اٹھواتا ہے اور غریبوں کے دروازے پہ یتیموں کی مدد کرنے جاتے ہیں. لیکن اگر صرف نگاہ معاش ہوتی تو مولا کہتے یہ کھجوریں رکھ لو, علی تمہارے بچوں کے کام آئیں گی, علی تمہارے پرسوں کے کام آئیں گی. لیکن کہا نہیں نہیں, میں صرف دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا, مجھے نگاہ اور میری نگاہ بلند ہونی چاہیے. علی کی نگاہ معاد پر ہے, قیامت پر ہے. لہذا کماؤ, کمانے میں کوئی عیب نہیں ہے, لیکن کماتے وقت یہ سوچنا صرف دنیا کے لیے نہیں کما رہے. ایک دن آئے گا جب قیامت کا دن ہے جس میں اٹھایا جائے گا. ایک رات آئے گی جو گھر کی نہیں ہوگی, قبر کی رات ہوگی. اس رات کے لیے بھی کچھ کمایا کرو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.